ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جاسوس تھا، سیکرٹ ایجنٹ، جو دوسرے ملکوں میں جا کر اسپیشل مشنز پر کام کرتا تھا، بالکل جیمز بانڈ کی طرح۔ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایک ملک کا صدر بن گیا، اور وہ بھی کسی چھوٹے موٹے ملک کا نہیں بلکہ ایک سپر پاور کا۔ وہ نہ صرف دنیا کا طاقتور ترین سیاستدان ہے بلکہ امیر ترین لوگوں میں سے بھی ایک ہے۔ وہ 1999 سے اقتدار میں ہے۔ اب تک تو آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی۔ پیوٹن بچپن سے ہی بہت بے باک اور نڈر تھے، اپنے سے بڑے بڑے لڑکوں کو دھو ڈالتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے لڑکے بھی انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ آج بھی بڑے بڑے ملک پیوٹن سے گھبراتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیوٹن کے ایک اشارے پر 6000 نیوکلیئر ویپنز تیار ہیں، جو صرف 10 منٹ میں دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ پیوٹن کی والدہ ایک فیکٹری ورکر اور والد سوویت نیوی میں ملازم تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ غریب والدین کا یہ بیٹا ولادیمیر ایک دن دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنے گا، اور سب سے امیر بھی۔ جانتے ہیں پیوٹن کے پاس کتنی دولت ہے؟ 200 ارب ڈالر سے بھی زائد۔ جی ہاں، جیف بیزوس اور بل گیٹ سے بھی زیادہ۔ ہاں، مگر ایلون مسک سے تھوڑی سی کم۔ دوستو، جوانی میں ولادیمیر کو جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی وہ تھی جاسوسی پر مبنی فلمیں۔ جیمز بانڈ ان کا پسندیدہ کردار تھا، اور وہ خود بھی جیمز بانڈ ہی بننا چاہتے تھے۔ یہی تڑپ پیوٹن کو رشین سیکرٹ سروس KGB میں لے گئی۔ ولادیمیر پیوٹن نے 1975 سے 1991 تک رشین سیکرٹ سروس KGB میں بطور ایجنٹ کام کیا۔ پیوٹن ایک ٹاپ کلاس جاسوس تھے اور سب سے خطرناک بھی۔ کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب سوویت یونین کے 15 ٹکڑے ہو گئے، رشین فیڈریشن الگ ہو گئی اور 14 ریاستیں الگ۔ سوویت یونین کا ٹوٹنا پیوٹن سے برداشت نہ ہوا۔ پیوٹن نے 1991 میں KGB کو چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا۔ 1999 تک پیوٹن نے روس کے امیر خاندانوں سے ہاتھ ملا کر سیاست میں اپنے قدم جما لیے۔ روس کے پہلے صدر بورس یلٹن کی شہرت اتنی اچھی نہیں تھی، جس کو کور کرنے کے لیے بورس یلٹن نے 1999 میں پیوٹن کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ ابھی پیوٹن وزیر اعظم بنے ہی تھے کہ روس پر خوفناک بم حملے ہوئے، جس میں 300 کے قریب شہریوں کی موت ہو گئی۔ یہ وہ موقع تھا جس پر پیوٹن نے چوکا نہیں بلکہ چھکا مارا۔ پیوٹن نے چیچنیا کے باغیوں کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا اور چیچنیا پر جنگ مسلط کر دی۔ اس جنگ میں چیچنی لوگوں کی 80,000 جانیں تو گئیں، لیکن پیوٹن نے اپنی عوام کے دل جیت لیے۔ پیوٹن نے سن 2000 میں صدارتی انتخاب لڑا اور صدر بن گئے۔ پیوٹن نے طاقت میں آنے کے بعد سب سے پہلے میڈیا کو لگام ڈالی اور اپنے کرٹکس یعنی تنقید کرنے والوں کا بندوبست کیا۔ کہتے ہیں پیوٹن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، اصل میں وہ بات کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ جو کوئی ان کے خلاف بات کرتا وہ بات کرنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ولادیمیر پیوٹن کا ایک اصول ہے کہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی جائے، جس پر انہوں نے پہلی بار عمل کیا 2008 میں، کیونکہ کوئی بھی تیسری بار لگاتار صدر نہیں بن سکتا تھا۔ اس لیے پیوٹن 2008 میں ایک بار پھر وزیر اعظم بنے اور اپنے ہی جونیئر دمتری میدویدیو کو صدر منتخب کر لیا۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ اس گھوڑے کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے۔ خیر، 2012 میں پیوٹن نے پھر صدارتی انتخاب لڑا اور روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ 1999 سے پیوٹن کسی نہ کسی طرح طاقت اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب اتنی طاقتور شخصیت ہو تو اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ امریکی سیکرٹ ایجنسی کی طرز پر روسی صدر کی اپنی ایک فورس ہے جس کا نام ہے پریزیڈنٹ سیکرٹ سروس۔ روسی صدر کی سیکیورٹی امریکی صدر کی سیکیورٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پیوٹن کی سیکیورٹی میں اتنا کچھ ہے کہ اس پر ہمیں ایک الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گی، لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پیوٹن پر 5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، جن میں وہ بال بال بچ گئے۔ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ہی دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے۔ امریکہ میں ہر صدارتی امیدوار اپنی کیمپین میں روس کے خلاف باتیں کرتا ہے، لیکن اقتدار سنبھالنے کے بعد ہر امریکی صدر پیوٹن سے ہاتھ ضرور ملانا چاہتا ہے۔ کیا یہ امریکیوں کی کمزوری نہیں؟ ولادیمیر پیوٹن کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصول خود بناتے ہیں۔
प्यूटन का मानना है कि अगर लड़ाई बहुत जरूरी हो जाए तो पहला मुक्का आपको ही मारना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, आपने मुक्का नहीं, अंगूठा मारना है, लाइक और शेयर के बटन पर। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।